بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز محترم ناظرین و سامعین قدر، السلام علیکم۔ آج شرازی ٹی وی کے توسط سے ایک اور ضروری دینی اور شرعی مسئلہ آپ کے گوش گزار کرنا از حد ضروری سمجھتا ہوں۔ کچھ فقہا نے بہت اوائل میں دوسری صدی ہجری میں، تیسری صدی ہجری میں، چوتھی صدی ہجری میں یہ ثابت کرنے کے لیے اپنے قلم کے زور سے ناکام کوشش کرتے رہے ہیں کہ اس موجودہ مصحف قرآنی میں تحریف ہو چکی ہے۔ تو تحریف قرآن ثابت کرنے کے لیے جس کسی نے کسی بھی کتب میں اور جب کبھی لکھا ہو وہ روایت لکھنے والا راوی کاذب ہے، وہ روایتیں جھوٹی ہیں اور وہ تمام کتب باطل سمجھیے جن میں تحریف قرآن کو ثابت کیا گیا ہے۔ معزز سامعین نے گرامی قدر، جناب سرکار دو عالم کے دور اقتدار میں، عہد میں الحمدللہ رسالت مآب نے خود ایک مصحف قرآنی تیار کرایا ہوا تھا۔ ایک مصحف قرآنی حضرت علی شیر خدا نے تیار کیا ہوا تھا اور ایک مصحف قرآنی عبداللہ ابن مسعود نے تیار کیا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کئی ایک جو پڑھے لکھے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین تھے، انہوں نے بھی ایک چوتھائی حصہ، نصف حصہ، کچھ صورتیں مصحف بنائے ہوئے تھے، اور ان دو مصحف جو حضرت علی شیر خدا نے اور عبداللہ ابن عباس نے اکٹھے کیے تھے اور دیگر صحابہ نے ان میں اعراف، نشانات، تفسیر کے کچھ الفاظ صفحات پہ درج تھے۔ یہ یاد رہے کہ آن حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب قبائل کو بغیر اعراف اور اشارات کے قرآن کی تلاوت کی اجازت دے رکھی تھی۔ عرب مختلف قبائل
پر مشتمل تھا اور ہے، اور ہر قبیلے کے لہجے اور تلفظ کی ادائیگی میں فرق ہوتا تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے رکھی تھی۔ رسالت مآب کے پردہ فرما جانے کے بعد ابو بکر رضی اللہ کے عہد میں قرآن کتابی شکل میں آ گیا تھا۔ یہ موجودہ کتابی شکل میں الحمدللہ آ گیا تھا، اور وہ مصحف قرآنی ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس موجود تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ اس قرآن پاک کی مستند نقلیں کرا کر مدینہ کے سے باہر بیرونی اسلامی مراکز میں پہنچانے سے قاصر رہے، اور یہ کام جامع القرآن حضرت عثمان نے سر انجام دیا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ 3 تو مکمل مصحف قرآن موجود تھے، اس کے علاوہ اکثر صحابہ نے بھی جمع کیے ہوئے تھے، اور اپنی سہولت کے لیے، معلومات کے لیے کہیں کہیں تفسیر کے الفاظ اور تعویل کے لکھے ہوئے تھے صفوں پہ۔ حضرت عثمان نے اجماعاً چاہا کہ ان تمام مصاحف قرآنی کو حکومتی قبضہ میں لے لیا جائے، اور ایک ہی مصحف قرآنی جو رسالت مآب نے اپنی زیر سایہ، اپنی زیر نگرانی جمع فرمایا ہے، اسے ہی اشاعت کرایا جائے۔ حضرت علی شیر خدا رضامند ہو گئے۔ عبداللہ ابن عباس نے وہ اپنا مصحف قرآنی جو قرآن جمع کیا ہوا تھا وہ دینے سے انکار فرما دیا۔ اب عبداللہ ابن عباس اتنا کمزور شخص تو تھا نہیں کہ اس سے زبردستی یا اس سے کوئی ناروا سلوک کر کے فوراً لے لیا جاتا۔ اسے قائل کرنے کے لیے، آمادہ کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی، اور حضرت عثمان خود بھی 2-4 بار اسے مکتوب بھیج کر آمادہ کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے۔ بالآخر اجماع صحابہ اور وسیع تر دینی اور اسلامی مفاد کی خاطر عبداللہ ابن عباس اور حضرت علی شیر خدا و ابو ذر غفاری نے آمادگی ظاہر کر لی، اور یہ آج جو مصحف قرآنی مسلمانوں کے ہاتھوں میں، گھروں میں سجا ہوا، مساجد میں یا حفاظ عزائم کے سینوں میں محفوظ ہے، یہ وہی مصحف قرآنی ہے الحمدللہ، اور قیامت تک
یہ وہی ہم قرآن پاک رہے گا۔ عرض کرتا چلوں کہ حضرت عثمان کے عہد حکومت میں وہ تمام نسخے، وہ تمام مصاحف چھوٹے بڑے اکٹھے کرا کر ان سے وہ غیر الفاظ اور اختلاف لغات کے اختلافی نشانات ہر صفحہ قرآنی سے رگڑوا کر، چھیل کر، کھرچ کر مٹا دیے گئے، اور حضرت عثمان نے حکم دیا کہ امر بہی ما سوا من القرآن فی کل صحیفۃ ان یحرک۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ عثمان نے حکم دیا کہ ہر ایک صفحہ پر جو کچھ قرآن کی وحی کے ما سوا ہے اسے کھرچ یا رگڑ کر مٹا دیا، محو کر دیا۔ تاکہ آئندہ کوئی فرد مستقل قریب میں یا مستقل بعید میں یا قیامت تک کوئی فرد، کئی افراد، کوئی ایک مسلک یا فرقہ تفسیری اعراف، اشارات اور اختلافی اعراف سے غلط فائدہ اٹھا کر قرآن میں اختلاف کا دعویٰ نہ کر سکے۔ معزز سامعین، قرآن پاک ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، اس کی حفاظت اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لی ہے۔ اب اگر کسی بھی مسلمان مومن کا یہ عقیدہ ہو جو اس نے اپنے مسلک، اپنے فقہ یا اپنے فرقہ کے کسی عالم سے سن رکھا ہو کہ اصل قرآن تو کوئی اور تھا، تو بھائیوں، بیٹوں، بچوں، یہ عقیدہ باطل ہے، وہ راوی کاذب ہے اور وہ روایتیں تمام جھوٹی ہیں۔ آج سے خدا را اپنا عقیدہ درست کر لو اور اللہ تعالیٰ سے رجوع فرما لو۔ اللہ استغفار قبول کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور اب میں خود نص قرآنی کے ساتھ ساتھ جن کتابوں کا مطالعہ خود کیا ہے وہ آپ جناب تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اب اس کے حوالے سے دیکھیے، صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 746، تاج العروض صفحہ 31، البدایہ النہایہ جلد 7 صفحہ 217، جامع ترمذی جلد 2 صفحہ 221، استیاب جلد 1 صفحہ 385، اسی کے ساتھ حافظ ابن عبد البر مالکی مسلم شریف، تو یہ آپ نوٹ فرما لیں۔ اور آج ان سی الفاظ کے ساتھ آپ سے دعا چاہوں گا، اگر زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ تعالی ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، میری دعا ہے پروردگار تمام مسلمانوں کو سلامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔